عدد دار مال مدد یا غوث اعظم پیر ماں بگردہ بے بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنع رہے یا غوث اعظم بھی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم۔ محترم سامعین، بزرگوں اور دوستو، حسب معمول و دستور سالہ گزشتہ کی ذرا امسال بھی آپ کی سرزمین پر عظمت مصطفیٰ کانفرنس منعقد ہے۔ ہم اور آپ سب حاضر آ کر اپنے آقا کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا خراج و نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ خطبہ، شورا، علماء کی کثیر تعداد ہے۔ فقیر قادری کی تقریریں آپ چھوٹی بڑی مجلسوں میں لگاتار سنتے سناتے رہتے ہیں۔ حاضری میں نام درج کرا کر انشاءاللہ آپ سے عنقریب بہت جلد رخصت ہو جاؤں گا۔ جو بچے ادھر بیٹھے ہیں، او بھائی ادھر آؤ بھیا، ایک جماعت ایسی ہے جو دکھی نہیں رہی، جی ادھر آ جائیے، تھوڑی دیر کی بات۔ جی بالکل اے بھائی، آپ لوگ بس ہو گیا دکھنے لگے۔ وہ جو جماعت ہے نا کنارے سے ادھر، جی ہاں، وہ دکھی نہیں رہی، وہ اپنے چائے پانی میں ہی مست ہیں۔ آ جائیں بھائی، اپنے چائے کے گلاس لے کر اپنے ساتھ میں آگے آ جائیں آ جائیں آ جائیں۔ روٹی اور بوٹی، چائے اور پانی کا بڑا نزدیکی رشتہ ہے بھائی، اس کے بغیر ہماری کوئی مجلس و محفل پوری نہیں ہوتی۔ اور یہ جو آواز آ رہی ہے ہنسنے ہنسانے کی، بالکل قطعاً نہ آئے۔ آپ حضرات بہت ہی شانت، خاموش، ہمتن گوش متوجہ ہو کر میری 10 منٹ کی گفتگو سماعت کریں۔ مطلب ہر چیز میں وہی، ادھر ادھر نظر، ادھر دیکھو، ادھر پیچھے والے بھی، وہ ہری ٹوپی جو سب سے پیچھے لگائے بیٹھے ہیں، ادھر دیکھو، ادھر۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں آپ میری طرف دیکھو۔ کھڑے ہو کر چائے نہ پیئیں، جو پیچھے پی رہے ہیں چائے بیٹھ جائیں، وہ جہاں بھی ہے وہاں بیٹھ جائیں فوراً۔ بھائی دیکھیے، بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ یہ ابرار احمد، حافظ غلام رسول صاحب، ان کی کمیٹی، انجمن کے لوگ 15 دن تو کرتے ہی ہوں گے، چندہ بیچارے بھاگتے ہی ہوں گے، جوتیاں گھس جاتی ہوں گی، اور کیسے کیسے گھروں کے دروازے کھٹکھٹانا پڑتے ہوں گے، اور کس کس سے رسید کا کٹا سامنے لے کے چندے کے لیے کہنا پڑتا ہوگا۔ بہت کچھ جفا کشی کی جاتی ہے، ہفتہ 10 دن 15 دن، تب کہیں جا کے یہ مجلس 4-6 گھنٹے کے لیے منعقد ہوتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو صرف اس میں حاضر آنا ہوتا ہے، ہم اور آپ اس کا بھی پورا فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ مجھے اتنا ایسا لگتا ہے جنون کی کیفیت کہ جب ان نوجوان، اے ہری ٹوپی ادھر دیکھ لے، میں صحیح بتا رہا ہوں، لائن میں آ جا، لائن میں۔ اتنی غلط بات ہے انتہائی درجے، تم کتنے جلسے جلوس، کتنی میلادیں مجلسیں، بس سبحان اللہ ماشاءاللہ تو کہتے ہو، مگر تمہارے حلق کے نیچے دل میں اپنے نبی کا عشق اور محبت بالکل نہیں اترتی۔ اور جس دن تھوڑی سی بھی محبت نبی کی دل میں اتر گئی، خدا کی قسم، پھر تمہیں کوئی دنیا کی ایسی آری بنی ہی نہیں جو کاٹ سکے، کوئی طاقت ایسی بنی نہیں جو تمہیں جھکا سکے، دبا سکے، لچا سکے اور تم پر حکومت کر سکے۔ تم محکوم بن کے بابو جی کرو۔ اسلام اور مسلمان وہ مذہب ہے کہ نہ اسلام میں غلامی ہے، نہ مسلمانوں نے کبھی غلامی کا پٹا گردن میں ڈالا ہے۔ ہمیشہ مسلمانوں نے زمانے پر حکومت کی ہے،
ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر ذلت و خواری رسوائی کا منہ آج بھلے دیکھ رہے ہوں، لیکن جس دن ہم نے اور آپ نے اسلام کا صحیح دامن اپنے ہاتھ میں لے لیا، خدا کی قسم ہم بھلے ہی 25 کروڑ ہوں گے مگر 100 کروڑ ہمارے تحت ہوں گے، ہم حاکم ہوں گے، وہ محکوم ہوں گے۔ بے شک، بہت ڈالو اچھا، بھی تو پتہ کو گا، بے شک، کیا بات ہے بولو بھی تو مسلمان۔ بڑا دل روتا ہے، بڑی طبیعت روتی ہے۔ دنیا بھر میں، زمانے بھر میں ہم لوگ آتے جاتے ہیں اور قوم کی جو حالت دیکھتے ہیں، ایسی حالت ہے ہمارے ان نوجوانوں کی، سدھرنے میں نہیں آ رہی۔ اخبار پڑھ پڑھ کے شریعت پہ چاروں طرف حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو مٹانے کی طرح طرح کی اسکیمیں، تم جھوپڑیوں میں، غریبی میں، مفلسیوں میں رہ رہے ہو، اور تمہارے خلاف سازشیں اونچ استر پر ہو رہی ہیں، بڑے لیبل پر ہو رہی ہیں۔ جن کے پاس وسائل ہیں، ذرائع ہیں، طاقت ہے، پاور ہے، حکومت ہے، اور پھر ایک ہی ملک نہیں، پوری دنیا کا کفر ایک جگہ ہو کر، چاہے وہ کسی بھی روم میں ہو، لیکن سب کے سب اسلام کے مخالف ہیں، اور یہ قوم ایسی نادانی کی طرف اپنے آپ کو لے جا رہی ہے کہ زمانہ ہمارا مخالف ہے اور یہ قوم خود اپنی مخالف ہے۔ یہ قوم خود اپنی مخالف ہے۔ دوسروں کے ہاتھ ان سے جڑوا لیجئے، دوسروں کی عزت ان سے کروا لیجئے، دوسروں کے نعرے تو ان سے لگوا لیجئے، دوسروں کی بڑائی تو ان سے کروا لیجئے، دوسروں کے بڑے بڑے نام اور شہرت تو ان سے کروا لیجئے۔ ہولڈنگز لگے ہوئے ہیں، تصویریں لگی ہوئی ہیں، یہ زندہ باد، وہ زندہ باد، مگر جب کسی مسلمان کی عزت کی، عظمت کی، بڑھوتری کی، طاقت کی، پاور کی بات آتی ہے تو دوسرا بجلی بعد میں گراتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ہی اسے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم نے اپنی قیادت کھو لی، اپنا اگوا کھو لیا، اپنا حاکم کھو لیا، تم محکوم بن کے رہ گئے۔ تم مسجدوں میں لڑ رہے ہو، خانقاہوں میں لڑ رہے ہو، مدرسوں میں لڑ رہے ہو، اماموں کے لیے لڑ رہے ہو، انجمنوں کے لیے لڑ رہے ہو، چادروں گاگروں کے لیے لڑ رہے ہو، معمولی سے تھوڑے سے رتبے کے لیے لڑ رہے ہو۔ بس فساد ہے، بگاڑ ہے، ہر طرف آہاکار ہے۔ وہ اسلام جس نے ایک پیالے میں پوری امت کو کھانا کھلا دیا اور ایک گلاس میں پوری امت کو پانی پلا دیا، آج وہ قوم اتنی منتشر ہے، اتنی بکھری ہے کہ کتنی، کب تک، کہاں، کیسے اصلاح کی جائے۔ اب تو میں سمجھتا ہوں بات سے تمہاری خبر نہیں لی جا سکتی۔ اب تو کوئی پاور والا ہو، طاقت والا ہو، جو ہوٹل لگا ہوا ہے، حلوہ پراٹھا جیسے لگتا کھایا ہی نہیں ہے، نہ حلوے کا ان کا گزر ہوا ہے، نہ پراٹھا انہوں نے کھایا ہے، نہ چائے دیکھی ہے، نہ ہوٹل ان کے منیار گوٹ میں ہے۔ بس آج ایک عجوبہ ہے کہ آج اس کا ہوٹل، یہ ناظم جلسہ مولانا حافظ و قاری ناظر بار بار کہہ رہے ہیں، لیکن ایک بڑا جلسہ ہے جو لیفٹ رائٹ کر رہا ہے، روڈ کی زینت بنا ہوا ہے، ہوٹل کے پاس ہے، حلوہ زردہ اور پلاؤ میں ہی اس کا دل دماغ لگا ہوا ہے۔ یہی قوم ہے، ایسے ہی تم دوسروں کا مقابلہ کرو گے۔ اور نبی کریم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے، مصطفیٰ جان رحمت نے میدان کارزار میں جانے کے بعد تلواریں اپنے ہاتھ میں لی تھی، خود زخم کھائے تھے، تب کہیں جا کے اس اسلام کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا۔ وہ اسلام جس کے لیے پیٹوں پر پتھر باندھا گیا، وہ اسلام جس کے لیے بھوکا اور پیاسا رہا گیا، وہ اسلام جس کے لیے اتنی قربانیاں ایثار سے کام لیا گیا، تب یہ اسلام 7 سمندر پار سے جس کا سورج مکے میں طلوع ہوا، منہیار گوٹ میں بھی نظر آ رہا ہے، ترکپور میں بھی نظر آ رہا ہے، لوہا گھاٹ میں بھی نظر آ رہا تھا، پتورا گڑھ میں بھی نظر آ رہا ہے۔ پلین ہو یا پہاڑ، عرب ہو یا عجم، مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، سرزمین منہار گوٹ ٹنکپور، مجاہد اتراکھنڈ۔ مجھے بولنا کچھ اور تھا، میں سوچ کے کچھ اور آیا، بیٹھا رہا تو کروڑ گھٹگھٹاتا رہا، مائک پر آیا تو کچھ کسی اور دوسری طرف چلا گیا۔ آیت کریمہ کچھ پڑھی، میں نے کہا آج میں ادھر دائیں بائیں نہیں جا، میری عادت فطرت ہے،
میں مجبور ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا یہ سب، جلسے چھوڑ دوں گا، میلادیں چھوڑ دوں گا. ایسے جلسوں کی کوئی چاہت نہیں جس میں کوئی میسج نہیں، جس میں کوئی پیغام نہیں، جس میں کوئی نصیحت نہیں، جس میں مصطفیٰ کی غلامی نہیں، جس میں مصطفیٰ کی عظمتیں نہیں. یہ نائٹ یہ ڈیکوریشن، یہ سب کچھ جمع کر کے اگر قوم وہی رہنا چاہتی ہے تو ایسے جلسوں سے توبہ توبہ توبہ. جلسے وہی ہے کہ جب آئیں تو آر مصطفیٰ کی عظمتوں کے گیت گاتے ہوئے اپنے گھروں کو چلے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک ماشاءاللہ، بہت خوب حضرت. آئے گئے چلے گئے. حق بات. کب تک تمہیں سمجھایا جائے گا؟ اب تو ڈنڈے کی حکومت نہیں، ورنہ تم ہماری باتوں پر عمل نہ کرتے، تم ہماری بات پر کان نہ دھرتے، تم عالم کو کچھ نہ سمجھتے. لیکن اگر وہ تو اسلامی حکومت نہیں، سوتنتر بھارت میں تم سانسیں لے رہے ہو، پھر کا ایک جلسے جلوس کرو جب تمہیں آزادی رہنا ہے. شریعت کی نہیں ماننا، طریقت کی نہیں ماننا، حقیقت کی نہیں ماننا، مصطفیٰ کی نہیں ماننا، اماموں کی نہیں ماننا، مولانوں کی نہیں ماننا. تم سوتنتر بھارت میں آزاد ہو تو پھر کون کہتا ہے کہ تم جلسے جلوس کرو؟ جلسے جلوس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتیں آئے جائے، پارلیمنٹ بنے بگڑے، لیکن ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں. جب تک زندہ رہیں گے قرآن کو مانتے رہیں گے، حدیث کو مانتے رہیں گے. بے شک، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی ہمارا نصب العین ہے، وہی ہمارا طریقہ کار ہے، ہم اسی کے پابند ہیں. ہم سوتنتر بھارت میں ہر وہ قانون کو مانیں گے جو اسلام کے خلاف نہ ہوگا، اور اسلام کے خلاف، مذہب کے خلاف، دین کے خلاف کوئی قانون ہوگا تو سمجھ لو 1400 برس پہلے امام حسین نے بھی سر کٹا کے دین بچایا تھا. ان کے غلام بھی خون کی ندیاں بہائیں گے، دین کو قیامت تک بچائیں گے. کیا بات ہے حضرت، واہ واہ سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ. حضرات، میں آخری باتیں آپ سے کہہ دوں اور آپ سے رخصت ہو جاؤں. خوشا قسمت کہ دل میں عشق سرور لے کے آئے ہیں، خوشا قسمت کہ دل میں عشق سرور لے کے آئے ہیں. ہم ایک چھوٹے سے کوزے میں سمندر لے کے آئے ہیں. ہمارے ہاتھ میں دامان سرکار دو عالم ہے، مقدر ہم سکندر سے بھی بڑھ کے لے کے آئے ہیں. ہمیں مطلوب جنت میں جانے سے ارے رضواں، اجازت مالک جنت سے عرفہ لے کے آئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. اس لیے آپ سبحان اللہ اپنی پرواہ اور فکر کیجئے. نبی کریم کی 53 سالہ مکی زندگی ہے، 10 سالہ مدنی زندگی ہے. 53 سالہ مکی زندگی میں جانتے ہیں 82 یا 83 لوگ ہی صرف مسلمان ہوئے، جبکہ کتنی جفاکشی، کتنی ظلم و زیادتی، اوجھلی ڈالی گئی، پتھر برسائے گئے، تبلیغ پر تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، حق و صداقت کے علمبردار تھے. تمام کفار مکہ اکٹھا ہو کر یہ تو کہتے تھے، اے مصطفیٰ تم امین ہو، اے مصطفیٰ تم سچے ہو، اے مصطفیٰ تم صادق ہو. آج تک تم نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے، آج تک کبھی میں نے تمہیں جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے. مگر جب وہ اسلام کی تبلیغ ان تک پہنچاتے تو کہتے تھے کہ میں نبی آخر الزماں ہوں، خاتم النبیین بن کر آیا ہوں، اب میرے بعد نہ کوئی پیغمبر رسول نبی آئے گا، میں آخری نبی ہوں. تم میرا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، سب پڑھو زور سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ تلملا جاتے تھے، غیظ و غضب میں مبہوت ہو جاتے تھے، کہتے تھے نہیں، امانت دار ہو یہ تسلیم کریں گے، تم صادق ہو یہ مانیں گے، تم سچے ہو یہ تسلیم کریں گے، مگر کلمہ ہم تمہارا نہ پڑھیں گے. اوجھڑی ڈالی جا رہی ہے، پتھر برسائے جا رہے ہیں، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ پر زمین کو تنگ کیا جا رہا ہے. وہ اسلام کے چند جالے حضرت ارقم کے یہاں، ارقم
کا گھر صفا پہاڑی کے اوپر تھا، ان کے یہاں کنڈی ڈال کر اذان پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اس لیے اسلام کمزور ہے، طاقتور نہیں، پاورفل نہیں ہے، کھلے عام نہیں پڑھ سکتے۔ لوگ کعبے کا طواف کریں، لوگ کعبے کے سامنے عبادت و بندگی کریں، مگر جو سچے عابد و زاہد ہیں وہ حضرت ارقم کے یہاں کنڈی ڈال کر عبادت و ریاضت میں مصروف اور محب ہیں۔ اندازہ کرو اتنی جفا کشی، اتنی شد و مت کے ساتھ تبلیغ، 82 مسلمان ہوتے ہیں، صرف 83 لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ اور جب مصطفیٰ کریم مکے سے مدینے ہجرت کر جاتے ہیں، اور مدینے ہجرت کرنے کے بعد نبی کریم نے کوئی تبلیغ نہیں کی ہے، لوگوں نے، میرے مصطفیٰ نے کسی کو اسلام کی دعوت نہیں دی، بلکہ جب مصطفیٰ مکے سے مدینے چلے گئے تو مدینے کے فرما روا بن گئے، مدینے کے حاکم بن گئے، مدینے کے بادشاہ بن گئے۔ جب مدینے کے فرما روا بن گئے تو جان لو جو حاکم کا مذہب ہوتا ہے وہ رعایا کا بھی مذہب ہو جاتا ہے۔ پہلے کیا بات تھی کہ ہاں مسلمان حاکم ہوتا تھا، رعایا ان کے عدل کو دیکھ کے، انصاف کو دیکھ کے، ان کے اچھے کارناموں، حسن سلوک کو دیکھ کے وہ کلمہ پڑھ لیتی تھی۔ جیسے کہ ابھی ناظر رضا نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے مواجہے میں وہ انگریز عورت بیٹھ گئی، اسے شانتی مل گئی، سکون مل گیا، چین مل گیا۔ غوث اعظم کے مواجہے میں جب اس نے دیکھا چین اتنا ہے تو مصطفیٰ کے گنبد خضرا کی چھاؤں میں چین کتنا ہوگا۔ جب ان یہود و نصارہ نے دیکھا کہ وہ مصطفیٰ جو حاکم وقت ہے، شہنشاہ وقت ہے، جن کے پاس پاور، طاقت و قوت ہے، مگر انصاف سب کے لیے برابر ہے، حق سب کے لیے برابر ہے، اور سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہے، تو مصطفیٰ کا حسن سلوک دیکھ کر کلمہ پڑھتے جاتے، مسلمان ہوتے جاتے، کلمہ پڑھتے جاتے، مسلمان ہوتے جاتے۔ میرے نبی دعوت نہیں دے رہے، بلکہ مصطفیٰ کا اخلاق کریمانہ مدینے کے لوگ دیکھتے جاتے اور مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے چلے جاتے۔ کیا بات ہے حضرت! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، سرزمین منہار گوٹ ٹنکپور۔ ماشاءاللہ، اب تم 30 کروڑ ہو، کسی کو کلمہ پڑھ کے تھا، اس لیے کہ مصطفیٰ کی سیرت سے دور ہو، ان کے کردار سے دور ہو، ان کی عادتوں سے دور ہو، ان کے اخلاق سے دور ہو، ان کے طور اور طریقے سے دور ہو۔ اور جب اسی بھارت میں مسلمان نہیں بچتے رستے سے، ایک سنجر کا آل رسول جسے سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی کہا جاتا ہے، نہ 25 کروڑ مسلمان، نہ 20 کروڑ مسلمان، نہ 10 کروڑ مسلمان، بلکہ 1.8 کروڑ بھی مسلمان نہیں، مختصر سے مسلمان ہے، مگر وہ مصطفیٰ کا عاشق جب سنجر سے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو چند سالوں میں 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیتا ہے۔ 90 لاکھ، 90 لاکھ، تم ایک کو پڑھ کے دکھاؤ، تعداد بہت ہے، خود کو پڑھ کے لا الہ الا اللہ۔ نکاح کے بعد ہم تو دیکھتے ہیں 22 سال، 25 سال، 30 سال کا جوان ہے، کلمہ پڑھنے کی باری آئے تو لا الہ الا اللہ، زبر زیر تک کی تمیز نہیں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے بھائی سبحان اللہ، کلمے تو یاد کرو، کلمہ تو یاد کرو، درود تو یاد کرو، نماز کا طریقہ تو یاد کرو، مسلمان تو سچے بنو، طہارت پاکیزگی تو یاد کرو۔ ارے ناپاکوں کے بیچ میں کبھی مصطفیٰ پاکوں سے پاک نہیں آتے۔ پہلے پاک رہنا سیکھ لو، الطہارت نصف الایمان، جب پاک ہوگے تو انشاءاللہ مدینہ پاک بھی تمہارا دل کا آئینہ بن جائے گا۔ باتیں تو بہت کچھ ہیں، پیچھے سے قدم پہ انگلی ہو رہی برابر، یہ غلام رسول ہے، پتہ نہیں اللہ کرے سچے غلام رسول یہ بن جائیں، عشق مصطفیٰ دل میں اتر جائے صحیح معنوں میں۔ فارملٹی کے لیے جلسے مت کرو، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مت کرو۔ کہاں گئے ابرار؟ یہاں بیٹھ جا، بن رہی مووی کم سے کم دکھے تو بتا، کہاں گئے وہاں ابرار؟ ارے ابرار کہاں گئے؟ جبہ پہن کم سے کم دیکھتا تو رہے گا، اس سے ہی دل تسلی میں تو ہو جائے گا۔ اب اپنا دل تسلی کرنے کے لیے نہیں، یہ ہماری قوم کیسے تسلی بخش راستہ پائے گی؟ ارے تم اگر ہدایت پر ہو یہ بڑا کام نہیں ہے، قوم کو ہدایت کے راستے پر ڈال دینا یہ بہت بڑا کام ہے۔
ان کا تو تعلق بہت مولانا سے، بہت خانقاہوں سے۔ ارے کم سے کم یار ہم لوگ تو ان سب چیزوں سے نکلے، جلسے جلوس میں جو پروفیشنل ہے کہ صرف اور صرف دنیا، شہرت، عزت، دولت۔ ارے یار کیا یہی رہ گئی ہے؟ عزت، دولت، شہرت لیو بھوپا، نکلو ڈال لو، میں پیسے دے رہا ہوں 2000، نکلیو۔ اور نوجوانوں اس کو دو سٹا بند، جوا بند، شراب بند، جھوٹ بند، مکاری بند، اور سود مت لینا۔ گھر گھر جاؤ، کوئی سنے یا نہ سنے، گلی کوچوں میں سنانا شروع کر دینا۔ ایک ہفتہ گزرے گا، یہ نوجوان شراب، سٹا، جوئے سے بھی نکلے گا، اور عزت ایسی ہوگی کہ تمہیں گاؤں کا تازیہ بنا دے گا۔ کرو تو اس قوم کے لیے کچھ، مرو مٹو تو تباہ ہو رہی قوم۔ سلفا یہ، سٹا یہ، شراب یہ، جوا یہ، ٹوپ یہ، دوا یہ، انجیکشن یہ، نہ کوئی میڈیکل چھوڑ رہے ہیں، نہ کوئی سائیکل کی دکان چھوڑ رہے ہیں۔ قوم کو ایسا تباہ و برباد کر لیا ہے۔ اے نوجوانوں، عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں آئے ہو، تہیا کرو باتیں تو اور کچھ کہتا، جو آیت پڑھی اس ضمن میں کچھ باتیں کہنا چاہتا، تو جو مصطفیٰ کی عظمت کے تعلق میری باتیں پوری ہو گئی۔ ایک عہد کرو، وعدہ۔ ارے کرو گے؟ کرو، ایسے ہاتھ کرو، کیا بات ہے، سب لوگ ایسے ہاتھ کرو۔ یا اللہ، یا اللہ، مرید نہیں کر رہا ہوں، یہ مت سمجھیو کہ میں نے مرید کر لیا یار۔ یا اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحمان، یا رحیم، یا رحیم، دل مارا دل مارا، کن کن مستقیم مستقیم، بحق ایاکا نعبدو و ایاکا ایاک نستعین۔ نستعین۔ اے اللہ، اے اللہ، عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں عظمت مصطفیٰ تجھے کانفرنس میں تجھے اور تیرے محبوب کو اور تیرے محبوب حاضر و ناظر جان کر حاضر و ناظر ہم یہ حلف لیتے ہیں ہم یہ حلف لیتے کہ ہیں آج سے کہ آج سے جوا، جوا، شراب، شراب، سٹا، سٹا، ناچ، ناچ، باجا، باجا، گاجا، گاجا، تماشا، تماشا، ڈی ڈھول، ڈھول، ڈی جے، جے، ان تمام واہیات و خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ نماز، روزہ، روزہ، حج و زکوٰۃ حج و زکوٰۃ اور دوسرے شریعت کے کاموں کی پابندی کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی اپنے حبیب کی سچی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما، ہم سب کو مصطفیٰ کا سچا غلام بنا، انہی کی غلامی میں زندگی عطا فرما اور انہی کی غلامی میں موت عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ۔